علاج سے بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو پہلے پریونشنز اور پریکاشنری میجرز بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ معاملہ پیش آیا ہوا ہے وہ تو کرے گا کیور علاج کی طرف جائے گا، لیکن اگر الحمدللہ نہیں پیش آیا تو آپ پہلے سے اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس چیز پر قائم رہیں. سب سے پہلے بات آتی ہے انسان کے عقیدے پر. یعنی یاد رکھیں کہ اگر ہم کوئی بھی شیطانی قوتوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. عقیدے سے کیا مراد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بلیف رکھتے ہیں. عقیدہ جو ہے وہ نکلا ایک عقد سے، ایک نوٹ سے. یعنی آپ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ حدیث میں بھی کہ ایمان کس چیز پر لایا جاتا ہے، آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے انبیاء پر، آسمانی کتابوں پر، روز قیامت پر، تقدیر پر، ان چیزوں پر ایمان لانا اور بالخصوص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. خود سوچئے اور مجھے بتائیے کہ کیا انسان اگر اس مسئلے میں پڑ گیا تو اللہ کی مدد کے بغیر وہ نکل سکتا ہے باہر؟ کبھی بھی نہیں نکل سکتا. جو مصیبت بھی پریشانی آپ کی لائف میں آئی ہوئی ہے وہ اللہ ہی آپ کو باہر نکالے گا. تو اگر اللہ آپ کو اس مصیبت سے باہر نکالے گا تو سوال یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں. اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری زندگی میں جتنی بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تمام خیر جو میری لائف میں آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر یہ باتوں کا مجھے یقین ہو جائے تو میں اللہ سے رشتہ کیوں خراب کروں گا؟ میری زندگی میں ساری خوشیاں اللہ کی طرف سے آ گئی، تو جو مصیبتیں ہیں اور مشکلیں ہیں اس میں بھی مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کو صرف کہنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنا عقیدہ درست ہو. اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کے بعد دنیا جہان کے رویہ کر لے، دنیا جہان کے وظیفہ پڑھ لے، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مین لائن ہی کاٹی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو مرضی کرتے رہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا جو استری ہے نا، آپ کپڑے استری کر رہے ہیں، استری کی پلگ ہی باہر نکلا ہوا ہے، اب کرتے رہے استری، کپڑے استری ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. استری گرم ہی نہیں ہوگی. تو جب تک تار نہیں لگائیں گے تب تک باقی بات نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح سے اللہ سے جب تک وہ کنیکشن ہی نہیں ہے تو باقی باتیں آپ کی ساری زیرو ہو جاتی ہیں. سب کچھ از اکول ٹو زیرو ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ یہ میک شور کرنا ہے کہ میں کہیں اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا. کئی لوگ میرے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں وظیفہ کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا. جب تحقیق کرتا ہوں، پتہ لگاتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اور لوگوں کو قبروں پہ جا کے سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، فلاں غیر اللہ کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں. تو یار کیسے اللہ مدد کرے گا تمہاری؟ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنا عقیدہ درست کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں خالص ہو جائے. دوسری چیز ہے نماز. نماز جو ہے وہ ہمارے اور کفار میں فرق نماز ہے. اور نماز جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اوپر ایک ڈھال ہے، یعنی ایک ڈیفینس شیلڈ بن جاتی ہے تمام قسم کی شیطانی طاقتوں کے خلاف. بہت سے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں ماشاءاللہ پکے ہوتے ہیں، نماز کی حالت بہتر جا رہی ہوتی ہے تو الحمدللہ بہت سارے اس قسم کے روحانی مسائل ان کے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ اس معاملے میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ جب ان کے بھی مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ نماز ظاہر بات نہیں پڑھنی ہوتی، لیکن اس دوران بھی نا اپنا ذکر اذکار نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ کے اوپر ایک ڈیفینس شیلڈ موجود ہے. تو نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پہلا سوال جو قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے لیے ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، اس کے بعد نماز. اگر ایک انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور علاج کے لیے جا رہا ہے، اگر